بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن 10 میں انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تشدید۔ تشدید اس علامت کو کہتے ہیں جب ایک کلمے میں ایک جیسے دو حرف آتے ہوں تو دو بار اس حرف کو لکھنے کی بجائے ایک بار لکھ کر اس پر تشدید کی علامت ڈال دی جاتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو حرف چھپے ہیں، ایک حرف سکون کے ساتھ اور دوسرا حرف حرکت والا ہے۔ مشدہ کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید کی علامت ہو اس حرف کو مشدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میم کے اوپر اگر تشدید ہے تو ہم میم مشدہ کہیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدہ کہیں گے۔ اسی طرح سے جس حرف پر بھی تشدید ہوگا وہ مشدہ کہلاتا ہے۔ غنہ والے حرفوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ اور غنہ کس کو کہتے ہیں، تو غنہ والے حرف جو ہیں وہ میم اور نون ہیں۔ جب ان پر تشدید آتا ہے تو ان کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں رکانا ہے۔ حرف کی آواز کو ناک میں ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اب مشدہ والے حرف اور غنہ والے حرف میں فرق کیا ہوگا حرکت دینے میں؟ تو دونوں کے حرکت میں یہ فرق ہے کہ جب غنہ والے حرف ہوں گے یعنی کہ نون اور میم ہوں گے تو ہم اس کو 2 سے 3 سیکنڈ تک حرکت دیں گے، جبکہ دوسرے حرفوں پر ہوگا تو ہم اس کو صرف ½ سیکنڈ ہی حرکت دیں گے۔ تو اس حرکت میں فرق ہوگا، جب غنہ والے حرف ہوں گے اس پر مشدہ ہوگا تو اس کو 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم حرکت دیں گے، جبکہ دوسرے حرفوں میں ½ سیکنڈ ہی حرکت دینا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، جب نون کے اوپر ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ تو نون کو جب ہم نے پڑھا تو کیسے پڑھا؟ اِنَّا زَيَّنَّا، زئی کو ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ تک نہیں اس کو روکا، بلکہ ہم اس کو ½ سیکنڈ حرکت دے کر کے ہی آگے بڑھ گئے۔ زینا، نون کو ہم نے زیادہ حرکت دیا، تو یہ نوٹس کریے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تو نون پر زیادہ حرکت دیا گیا اور دوسرے حرفوں پر جو مشدہ ہے اس کو کم حرکت دیا گیا۔ اسی طرح سے میم پر جب تشدید ہوگا تو اس کو بھی 2 سے 3 سیکنڈ حرکت دینی ہے، جیسے مم، ثم۔ تو ہم یہ سمجھ گئے کہ نون اور میم مشدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ پڑھنا ہے اور غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں ٹھہرنے کے بعد جو آواز نکلے گی تو وہ غنہ ہو کر کے آواز نکلتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم تشدید کے حرفوں کو پڑھیں گے۔ آئیے انشاءاللہ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نون ساکین اور تنوین کے احکام۔ نون ساکین یعنی کہ نون کے اوپر سکون ہوگا، جزم ہوگا، اور تنوین یعنی فتحتین، ضمتین، کسرتین، یعنی کہ 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، ہے نا؟ تو نون ساکین اور تنوین کو پڑھنے کے کتنے احکام ہیں؟ اس کے 4 احکام ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔
آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم لوگ اظہار دیکھتے ہیں۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکین اور تنوین کے حکم اظہار کے کچھ حرف ہوتے ہیں۔ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 6 حرف ہوتے ہیں۔ کون سے حرف ہوتے ہیں؟ حمزہ ہ، عین، ح، غین، خ۔ یہ 6 حرف جس کو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، مخارج کے رولز جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ یہ حرف حلقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حلق سے نکلتا ہے۔ چونکہ یہ سارے حرف کا مخارج جو ہے وہ حلق سے ہے، اس لیے اس کو حرف حلقی کہتے ہیں، اور یہی 6 حرف جو ہے وہ حکم اظہار کے حرف بھی ہیں۔ تو یہ حرف حلقی اظہار کے حرف ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اظہار میں سے یعنی کہ حرف حلقی میں سے حرف اظہار میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو پوری طرح سے ظاہر کرنا ہے، یعنی کہ کلیئر پڑھنا ہے، صحیح طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کی مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ہ کیا ہے؟ اظہار کے حرف ہے۔ جب نون ساکین اور تنوین کے بعد ہ آئے تو کیسے پڑھنا ہے؟ ینحتون، ینحتون۔ تو ین کو ہم نے ظاہر کیا، نون کی آواز کو ظاہر کیا۔ اسی طرح سے رغدن حیث، تو دن یہاں تنوین کی آواز کو ہم نے ظاہر کیا، رغدن حیث۔ اسی طرح سے خا کو دیکھیے، وَإِنْ خِفْتُمْ، ان میں نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کیا کیونکہ نون کے اوپر سکون ہے اور اس کے بعد اظہار کے حرف ہیں خا۔ اسی طرح سے علیمن خبیرا، تو علیمن، من نون کے اوپر تنوین ہے، اس تنوین کی آواز کو ہم نے کلیئر پڑھا، ظاہر کر کے پڑھا، کیونکہ اس کے بعد کا جو حرف ہے وہ اظہار کا حرف ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ان 6 حرفوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی تنوین اور نون ساکین کے بعد یہ 6 حرف آئیں گے تو ہمیں اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔